أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں قرآنی قصے کے عنوان سے آج حضرت ذوالقرنین کا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں تاکہ ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے چھوٹے بھائیوں کو بچوں کو معلوم ہو سکے کہ جناب ذوالقرنین کون تھے. قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر موجود ہے. چند قریشیوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزمانا چاہا. اس مقصد کے لیے انہوں نے مدینے کے یہودیوں کے مشورے سے 3 مسئلے پیش کیے پیغمبر کے سامنے. ایک اصحاب کہف کے بارے میں تھا، دوسرا مسئلہ روح کا تھا اور تیسرا مسئلہ ذوالقرنین کے بارے میں تھا. ذوالقرنین کی داستان ایسی ہے کہ جس پر طویل عرصے سے فلاسفہ اور محققین غور و خوض کرتے چلے آئے اور ذوالقرنین کی معرفت کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی ہے. ناظرین، اس سے پہلے کہ میں ذوالقرنین سے مربوط جو قرآن میں بیان ہوا ہے وہ بیان کریں، کیونکہ قرآن اور تاریخی تحقیق سے قطع نظر ذوالقرنین کی ذات خود سے ایک بہت ہی تربیتی درس کی حامل ہے اور اس کے بہت سے قابل غور پہلو بھی ہیں. اس کے بعد ذوالقرنین کی شخصیت کو جاننے کے لیے ہم آیات اور روایات اور مورخین کے اقوال کا جائزہ لیں گے. دوسرے لفظوں میں پہلے ہم ان کی شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں گے اور پہلا موضوع وہی ہے جو قرآن کی نظر میں اہم ہے. اس سلسلے میں قرآن کہتا ہے اس سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ سے کہہ دو قریب اس کی سرگزشت کا کچھ حصہ تم سے بیان کروں. بہرحال یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ پہلے بھی ذوالقرنین کے بارے میں بات کیا کرتے تھے، البتہ اس سلسلے میں ان میں اختلاف اور ابہام پایا جاتا ہے. اسی لیے انہوں نے پیغمبر اکرم سے ضروری وضاحتیں چاہی تھیں. اس کے بعد فرمایا گیا ہم نے اسے زمین پر تمکنت عطا کی، یعنی قدرت، سعادت، قوت اور حکومت بخشی تھی اور ہر طرح کے وسائل اور اسباب اس کے اختیار میں ہم نے دے رکھا تھا. اس نے بھی ان سے استفادہ کیا یہاں تک کہ وہ سورج کے مقام غروب تک پہنچ گیا. وہ مقام جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں اس نے محسوس کیا کہ سورج تاریک اور کیچڑ آلود چشمے یا دریا میں ڈوب جاتا ہے. وہاں اس نے قوم کو دیکھا کہ جس میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ تھے، یعنی ذوالقرنین نے دیکھا. اللہ کہہ رہا ہے تو ہم نے ذوالقرنین سے کہا کہ تم انہیں سزا دینا چاہو گے یا اچھی جزا. ذوالقرنین نے کہا وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے ہم انہیں سزا دینا چاہیں گے اور وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جائیں گے اور اللہ انہیں شدید عذاب دے گا ان کو جو ظلم کرنے والے ہیں. اور رہا وہ شخص جو با ایمان ہے اور عمل صالح انجام دیتا ہے اسے اچھی جزا ملے گی اور ہم اسے آسان کام سونپیں گے. اس سے بات بھی محبت کریں گے اور یعنی اس سے جو بات کریں گے وہ محبت سے کریں گے اور اس کے کندھے پر سخت ذمہ داریاں بھی نہیں رکھیں گے اور اس سے زیادہ خراج بھی وصول نہیں کریں گے. ذوالقرنین کے اس بیان سے گویا یہ مراد تھی کہ توحید پر ایمان اور ظلم و شرک اور برائی کے خلاف جدوجہد کے بارے میں میری دعوت پر لوگ 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. ایک گروہ تو ان لوگوں کا ہوگا جو اس الہی تعمیری پروگرام کو مطمئن ہو کر تسلیم کریں گے، انہیں اچھی جزا ملے گی اور وہ آرام و سکون سے زندگی گزاریں گے. جبکہ دوسرا گروہ وہ ہوگا جو ان سب چیزوں کو قبول نہیں کرے گا اور وہ دشمنی پر اتر آئیں گے اور شرک و ظلم اور برائی کے راستے پر ہی قائم رہیں گے. انہیں سزا دی جائے گی. ذوالقرنین نے اپنا مغرب کا سفر تمام کیا اور مشرق کی طرف جانے کا عزم کیا اور جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ جو وسائل اس کے اختیار میں تھے اس نے ان سے پھر استفادہ کیا.
پھر اپنا سفر اسی طرف جاری رکھا یہاں تک کہ سورج کے مرکز طلوع تک پہنچے۔ وہاں اس نے دیکھا سورج ایسے لوگوں پر طلوع کر رہا ہے کہ جن کے پاس سورج کی کرنوں کے علاوہ تن ڈھانپنے کی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اتنی پسترین قوم تھی کہ جن کے پاس لباس نہیں تھا، یا بہت ہی معمولی لباس تھا، اور سورج کی کرنیں ہی تھی جو ان کے لباس کا کام کرتی تھی۔ ذوالقرنین کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ یہ لوگ بہت ہی پست درجے کی زندگی گزارتے تھے، یہاں تک کہ برہنہ رہتے تھے یا بہت ہی کم مقدار لباس پہنتے تھے، جس سے ان کا بدن سورج سے بھی نہیں چھپ پاتا تھا۔ جی ہاں، ذوالقرنین کا معاملہ ایسا ہی، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کے اختیار میں اپنے اہداف کے حصول کے لیے کیا وسائل تھے۔ بعض مفسرین نے یہاں یہ احتمال ذکر کیا ہے کہ جملہ ذوالقرنین کے کاموں اور پروگراموں میں اللہ کی ہدایت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے ذوالقرنین کو جو قوت دی تھی، اللہ نے اس قوت کا استعمال کیسے کیا اور کن کاموں کے لیے کیا ہے۔ ناظرین کرام، ذوالقرنین نے جو کام کیا، جو وسائل اللہ نے انہیں عطا کیا، اس میں سے ایک کام جو انہوں نے کیا، جہاں پر پہنچے تو ایک قوم کو دیکھا جو بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہ یاجوج اور ماجوج سے پریشان تھے، یہ ظلم کرتے تھے بہت زیادہ، لوگوں کو مار دینا اور تمام طرح کی چیزیں۔ تو لوگوں نے جناب ذوالقرنین کو دیکھا تو ان سے کہا کہ تم کیا ہمیں ان سے نجات دے سکتے ہو؟ ایسا کرو، ایک دیوار بنا دو، ایسی دیوار بنا دو کہ جس کے ذریعے سے وہ یاجوج اور ماجوج ہم تک نہ آنے پائیں، وہ ہمیں نقصان نہ پہنچا سکیں۔ انہوں نے یہاں تک پیشکش کی کہ ہم تمہیں اس کا پیسہ دیں گے، چونکہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے، پیسہ دینے کو تیار تھے۔ جناب ذوالقرنین نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں پیسہ لے لوں؟ میں تو جو کروں گا وہ اللہ کے وسائل سے کروں گا، جو اللہ نے وسائل عطا کیا ہے میں اس کے ذریعے سے کام کو انجام دوں گا، میں اس کا کوئی پیسہ نہیں لوں گا۔ اچھا، یہ بھی جناب ذوالقرنین کی زبان الگ تھی، ان کی زبان الگ تھی۔ اب یہ کیسے سمجھے، ٹوٹی پھوٹی یا زبان میں یا اشاروں میں ان کی بات کو سمجھے، اب یہ ذوالقرنین جانے اور خداوند عالم جانے۔ لیکن یہ کہ گفتگو ہوئی، ان لوگوں نے بہت زیادہ جب التجا کی تو جناب یہ ذوالقرنین آمادہ ہوئے، ٹھیک ہے ہم کریں گے۔ تو انہوں نے پھر حکم دیا ذوالقرنین نے کہ ایسا کرو کہ لوہے کی سلیں لے کر کے آؤ، بہت بڑی بڑی سلیں، اور اس کے بعد ان سلوں کو کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد کہا آگ لگا دی جائے، آگ کے وسائل جمع کیے جائیں۔ بہت زیادہ آگ جمع ہو گئی، اور دونوں طرف، اس طرف بھی دیوار کے اور اس طرف آگ لگائی گئی۔ آگ کا کام کیا ہے؟ وہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے، لوہے کو بالکل سرخ کر دیتی ہے۔ جب لوہے کو جوڑنا ہوتا ہے تو انہیں آگ میں گرم کیا جاتا ہے۔ یہی کام جناب ذوالقرنین نے کیا، انہوں نے آگ جلوائی، اور جب لوہا بہت زیادہ گرم ہو گیا تو جو سلیں الگ الگ تھیں وہ ایک ہو گئیں۔ اس کے بعد انہوں نے اور اس کے اوپر کام کیا۔ وہ کیا تھا؟ جب انہوں نے دیوار بنائی جناب ذوالقرنین نے، تو اس کے اوپر تانبے کا استعمال کیا، اس کے اوپر ڈال دیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے پھر لوہا خراب نہیں ہوتا ہے، لوہے میں اور زیادہ مضبوطی آ جاتی ہے، اس میں زنگ نہیں لگتا ہے، وہ ہوا سے خراب نہیں ہوتا ہے، وہ نمی سے خراب نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جناب ذوالقرنین نے اس دور میں اس کام کو انجام دیا، اور جس سے پھر اتنی اونچی دیوار ہو گئی کہ لوگ اس پہ چڑھ بھی نہیں سکتے تھے اس دیوار میں، اور اس سے کوئی جو ہے ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا تھا، ان دشمنوں سے نجات دی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ دیوار ہے کہاں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چین میں وہ دیوار ہے۔ تو ناظرین کرام، چین میں جس دیوار کا ذکر ہوتا ہے وہ دیوار لوہے کی نہیں بنی ہے، لہٰذا وہ چین کی دیوار نہیں ہو سکتی۔ ایک اور مقام پہ ذکر ہوتا ہے کہ وہاں دیوار ہے، تو وہاں بھی دیوار لوہے کی نہیں ہے۔ لوہے کی دیوار ایک دوسرے مقام پر ہے جس کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اور ناظرین کرام، جناب ذوالقرنین نے جب اس دیوار کو مکمل کیا تو یہ نہیں کہا کہ یہ کام میں نے کیا ہے، یہ تو اللہ نے کیا ہے، یہ میں نے اللہ کی قدرت سے اور اس کے دیے ہوئے وسائل سے انجام دیا ہے۔ اور تکبر بھی نہیں کیا کہ صاحب اتنی مضبوط لوہے کی دیوار بنا دی، اتنی اونچی دیوار بنا دی تو کہتے کہ یہ میں نے بنایا ہے، فخر و مباحات کرنے لگ جائیں اور تکبر کرنے لگ جائیں۔ نہیں، بلکہ وہاں پر ایک جملہ جناب ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میں نے اللہ کے دیے ہوئے وسائل سے بنایا ہے،
لیکن جب اللہ اسے چاہے گا یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. یعنی اللہ کی قدرت کا بھی اظہار کر دیا کہ وہ میں چاہے جتنی مضبوط بنا دوں دیوار یا کچھ بھی کوئی بھی انسان بنا دے، لیکن خدا جب چاہے گا اسے ختم کر دے گا. اور خاص کر قیامت کی طرف اشارہ کیا کہ سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا. ناظرین کرام، تو یہ ہے جناب ذوالقرنین کا قصہ. اب انشاءاللہ کل ایک اور نیا قصہ لے کر آپ کی خدمت میں کسی اور جو قرآن مجید کا ایک اور قصہ ہوگا وہ لے کر کے حاضر ہوں گے. ہم جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.